بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, عید شو میں آج ہمارا تیسرا دن ہے اور آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. عید کے تیسرے دن بھی عید کی چاشنی ہمارے دلوں میں موجود ہے. تھک تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مزید انجوائے کرتے رہیں. تو اسی انجوائے کے موقع پہ آج ہم تیسرے دن حاضر ہیں ایک خوبصورت شو کے ساتھ. تو ناظرین, اس شو میں آپ کو ہم اچھی گفتگو کریں گے, اچھی باتیں کریں گے اور کچھ دلچسپ سوالات کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ, اور آپ کو بھی اس سے لطف اندوز کروائیں گے. تو ناظرین, ان تمام چیزوں کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے خصوصی جو مہمان ہیں اس شو کے, ان کے ساتھ آپ کو میں تعارف کرواؤں گا ان کا, اور اس کے ساتھ چلیں گے آگے. تو سب سے پہلے میں اپنے خصوصی مہمان جو موجود ہیں, ویسے تو وہ تعارف کے محتاج نہیں لیکن پھر بھی ایک شو کی روایت ہے تو اس کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے, تعارف کروانا پڑتا ہے. تو ہمارے شو کے جو سب سے اچھے خصوصی مہمان ہیں وہ ہیں سینئر جرنلسٹ محمد نواز مصرو, CEO A1 TV. سر, آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں شو میں, اور عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ کو بھی مبارک ہو, اور آپ ٹھیک ہیں, صحت آپ کی ٹھیک ہے؟ شکر. الحمدللہ ہماری بہت اچھی عید گزری, تو آپ کی ٹھیک گزری؟ زبردست سر, شکر اللہ پاک کا. تو سر, اس کے ساتھ آپ کو میں اپنے دوسرے دو مہمان بھی ہیں ہمارے, جو ویسے تو آپ ان کو A1 TV کی اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایز اے نیوز کاسٹر کام کر رہی ہیں A1 TV کے ساتھ. تو ان میں سے پہلے نمبر پہ ہیں انیسہ خالد. میڈم, آپ کو بہت بہت خوش آمدید اس شو میں. بہت شکریہ. اور عید کی بھی آپ کو بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور اس کے بعد ہماری تیسری مہمان ہیں, وہ بھی A1 TV کی اسکرین پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, ان کو بھی آپ جانتے ہیں, ان کا نام ہے منیبہ اختر. میڈم منیبہ, آپ کو شو میں بہت بہت مبارکباد. بہت شکریہ. آپ نے عید کیسے, بلکہ منیبہ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج تو ماشاءاللہ ڈریسنگ بھی آپ کی بڑی اچھی ہے, عید کا تیسرا دن ہے, تو عید آپ کی گاؤں میں گزری, اپنے علاقے میں گئی تھی آپ؟ ہاں جی, میرے علاقے میں گزری, اپنے والدین کے ساتھ میری تھی. اچھا, یہ تو بہت اچھا, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اپنی عید گزاری, بڑی اچھی بات ہے. انیسہ بھی دیکھ رہے ہیں, انیسہ آپ نے سسرال میں, بلکہ سسرال کا وقت آئے گا تو ضرور بتائیں گے. مجھے یاد آ گیا, آپ نے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جی پیرنٹس کے ساتھ عید گزری, بہن بھائیوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, اپنے ہوم ٹاؤن میں کوٹھی سکھیاں میں. اچھا, اور عید کے دنوں میں آپ کیا کرتے ہو؟ عید کے جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے بعد کیا کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کی؟ سب سے پہلے تو جب عید کا دن ہوتا ہے اس دن کی تو الگ ہی خوشی ہوتی ہے, لڑکیوں کو زیادہ خوشی ہوتی ہے نئے کپڑوں کی, جو وہ پورا مہینہ تیاریاں کرتی ہیں اپنی. تو اس کے بعد اپنے بڑوں سے مل رہے ہوتے ہیں, عیدیاں وصول کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہمارا پلانز ہوتے ہیں کزنس کے ساتھ گھومنے کے, کزنس کے گھر جانے کے. تو اس طرح بس عید کا دن گزر جاتا ہے. دوسرے دن کزن بڑے یاد آتے ہیں, کزن کے بغیر تو عید بھی نہیں ہوتی. ہاں صحیح بات ہے, کزنس کے بغیر بالکل سیم ایسے ہی ہے, کیونکہ بڑا بزی اسکیجول ہوتا ہے نا, پورا سال ڈیوٹی, سب اپنے اپنے بزی ہوتے ہیں. پھر وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے, لیکن میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ تان کو ایکٹیویٹی آ جائے. اچھا, وہ سارے بزی رہتے ہیں, تو وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جب سارے مل بیٹھتے ہیں, وہ تو اس میں بڑی ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے, ساری فیملی گیدرنگ ہوتی ہے. تو ہماری بھی سیم ایسے ہی ہوتی ہے, بہن بھائی سارے ملتے ہیں, پیرنٹس سارے, وہ ایک گیدرنگ ٹائپ ہو جاتا ہے, اس میں ہنسی مذاق, کھانا پینا, وہ سارا ایک رمضان کے بعد عید کی خوشیوں میں شامل ہونا. تو سر, آپ کا عید کے یہ جو 2 دن گزرے ہیں اس میں سے کچھ ایسا جاننا چاہوں گا کہ دلچسپ کوئی ایسا واقعہ کہ ہم دیکھیں کہ کون سی ان 2 دنوں میں, اس سے پہلے جو نہیں ہوا, آج 2 دنوں میں آپ کو لگا کہ ایسا کوئی دلچسپ واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس سے بھی لطف اندوز ہو سکیں, ناظرین بھی لطف اندوز. ہاں عدنان, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھو پچھلا جو رمضان تھا اس میں تھوڑی خوشیاں زیادہ تھیں. اس کی وجہ کہ پچھلے رمضان میں نہ کوئی, ابھی دیکھو اسلامی جمہوریہ ایران کا معاملہ ہے, وہاں پہ بہت سے مسلمان مارے جا رہے ہیں. چلو کہیں جگہ پہ بھی, مطلب ایران ہو, اسرائیل ہو, یا سعودی عربیہ ہو, یا امریکہ ہو, یا کہاں پہ بھی, اگر کوئی معاملے چلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, اگر کوئی بمباری ہوتی ہے, کوئی لڑائی ہوتی ہے, تو اس کا پوری دنیا پہ اثر پڑتا ہے, صرف عالم اسلام پہ نہیں, بہت سے لوگوں پہ اثر پڑتا ہے. بالکل. تو اس بار ایسا ہوا ہے کہ اس رمضان میں یہ جو ایران کا معاملہ شروع ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ عالم اسلام کو نقصان ہے, وہ تو چلو جان کا نقصان ہے, جو صرف یہ نہیں, لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں پوری دنیا کو نقصان ہے. بالکل. دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں سب کو, ان کی معیشت, ان کا بزنس, کاروبار سارا, وہ پہلے ہوتا تھا ایک زمانے میں کون سے ملک تھے جنہوں نے اس کے اوپر وہ ایٹمی دھماکہ کیا تھا, جاپنیز کے اوپر. ہاں, تو وہ پورا تھا, تو اس سے کسی کو فرق نہیں پڑا تھا, بلکہ ایک اور بھی ہے, پورا تباہ ہو گیا, کوئی 40-50 سال تک تو وہاں درخت بھی نہیں ہوئے. تو وہ ایک اور, اس میں کسی کو فرق, یہ
ایٹمی دھماکہ بھی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ایٹمی دھماکے سے زیادہ خطرناک ہے کہ ایران ایک تو اسلامی ملک ہے بالکل، اور اوپر سے وہاں پہ یہ جو شرارت ہو چکی ہے ساری، تو یہ صرف ایران کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ پورے اسلام کے اوپر حملہ امت مسلمہ پہ بالکل سر. اس کی وجہ سے بہت سے فرق آ گیا. دیکھو مہنگائی بھی ہو گئی. اچھا کچھ ایسے واقعہ روز سنتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا، یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اکثر نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا لوگوں میں، عوام میں یہ دیکھا ہے کہ وہ شعور، وہ جو خوشی والی تھی نا، چلو خواتین تو بھی منیبہ ہماری اینکر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے خوشی بڑی انجوائے کی، حالانکہ انہوں نے خبریں دی ہیں، ان کی خبریں ہم نے سنی ہے. چلو میں نے سنی ہوگی، کسی اور نے، بہت ہر چیز ٹی وی چل گیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ آج اتنی بمباری ہوئی، آج اتنے لوگ مارے گئے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے خوشیاں کی. خیر تو یہ سر وہ تو رمضان کے بعد عید جو ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے نا. ہاں یہ لیکن افسوس بھی کرنا، ابھی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے تو لیکن اپنوں کے ساتھ ملنے کی خوشی نیچرل ہوتی ہے. ہم لوگ گھر سے دور رہتے ہیں، ہم گھر جائیں گے ہم تو انسان بہت ہنس رہے ہیں، نیچرل فیلنگ ہوتی ہے. اگر دیکھا جائے، میں اپنی بات اگر کر دوں تو ہمارا سسٹم ایک گاؤں ہے، وہاں جماعت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے لوگ، لیکن وہاں بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس بار بڑا فرق پڑا ہے. اس عید میں بڑا فرق ہوا ہے لوگوں، اس عید میں نا، مطلب ایک تو شہر میں بھی فرق ہے، گاؤں میں بھی فرق ہے، لیکن وہ جو خوشی تھی نا وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. ایک تو یہ، دوسرا وہ لوگوں میں ملنا جلنا، وہ جو محبت سے جفیاں شفیاں پاتے تھے. جی بالکل. پچھلی حکومت میں تو وہ کہتی ہے نا، وزیر اطلاعات کہتی تھی جفیاں شفیاں پاؤ، جفیاں شفیاں ختم ہو گئی. تو وہ والی مطلب نہیں ہے. بندے پہلے مخلص ہو کے ملتے تھے، اب یہ پتہ نہیں، یا تو ہمارے گاؤں میں ہے، یا تو پورے پاکستان میں، یا تو پوری دنیا میں تھوڑی سی الجھن ہے. تو خیر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں پورے عالم اسلام کے اوپر خیر کرے، خوشیاں لائے. تو یہ مشکلات جائیں گی تو بہت سی چیزوں کا فرق ہوا، لیکن جو وقت گزرا اچھا گزرا. رمضان شریف بھی بہت اچھے طریقے سے گزرا الحمدللہ، اور اللہ نے نصیب کیا، اور اس کا بھی ہم شکر گزار ہیں. تو اب بڑے اچھے طریقے سے جو بھی گزرا. ویسے بھی سر عید کے جو دن ہوتے ہیں وہ ہمیں جو بھی عزیز و اقارب یا اس سے ہٹ کے بھی دوسرے ملکوں میں بھی ہماری امت مسلمہ کے جو مسلمان دکھوں میں، ان کا ہمیں ویسے بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے دکھوں میں برابر تشریک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی سر کہ عید ہو یا چھوٹے بڑے دن ہوں، خوشیاں ایک ایسی چیز ہیں جو بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتی ہیں، اور غم ایسی چیز ہے جو ہمیشہ بانٹنے سے کم آتا ہے. تو ایک خوشگوار زندگی کو گزارنے کے لیے ایک انسان کو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشیوں کو بانٹے اور بڑھے، اور غم کو بانٹے اور کم ہو، تاکہ وہ اپنی خوشگوار زندگی گزار سکے. لیکن ہماری اس خوشگوار زندگی کے آج کا جو خوشگوار دن ہے سر، اس کے آج 2 دن تو آپ تھکے نہیں ہوں گے، یقیناً آپ نے اس کو فل انجوائے کیا ہوگا. اور تیسرا دن آپ کا کیسا جا رہا ہے سر ہمارے ساتھ بیٹھ کے؟ الحمدللہ بڑا اچھا ہوا. آگے ساری ایکٹیویٹی سب نے واپس شروع کر دی ہے، تو بڑی اچھی. ہم اگر بات کریں، ہم اپنے چینل کی بات کریں تو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ہم نے خبریں جو بھی تھی، لیکن اچھا ہم نے کام کیا. سر میری طرف سے بھی آپ کو سوال ہے، آپ بتائیں آپ نے سسرال ڈے منایا کہ نہیں منایا؟ نہیں، میں نے نہیں بنایا، میں تو لوگوں میں ہی جاتا ہوں اکثر. بری بات دیکھو، میری عید ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو سب ہوتے ہیں اس میں. سسرال تو میرے ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. تو میں ظاہر ہی اپنی گھر میں بچیوں کے ساتھ میں مناتا ہوں، میرے لیے بچے ہی سارا کچھ ہے. تو یہ ہے معاملہ سارا. سر آپ سے ایک اور، میں اسی موقع پر ایک خصوصی سوال جو ہے میرے دل میں ویسے بھی اکثر سوچتا تھا کہ یہ آپ سے سوال پوچھوں، لیکن میں جان نہیں پایا آپ سے یہ سوال. میں اس سے نئی آنے والی جو نسل ہوتی ہے اس فیلڈ میں، جب جو صحافت میں آتا ہے، وہ ان چیزوں کو چاہتا بھی ہے کہ کوئی ایسا تجربہ کار انسان یا کوئی ایسی شخصیت ہمیں ملے جو ہمیں سکھائے کہ یار اس فیلڈ میں آ کے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. تو سر آپ کو اس صحافت کی فیلڈ میں بہت عرصہ ہو گیا، تقریباً 15-16 سال ہو گئے. تو سر نئے آنے والے لوگوں کو آپ کیا تلقین کرتے ہیں کہ کس طرح ان کو آنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اس میں؟ دیکھو بہت سے معاملے ہیں. پہلے کچھ ایسی تھی صحافت کی محنت کرنی پڑتی تھی. تو جس کام میں محنت ہوتی ہے نا، آپ اگر کسی کا بنیاد رکھو، کسی مکان کا، تو وہ بنیاد اچھا ہو. تو وہ صحافت جو تھی پہلے والی، اس میں محنت کرنی پڑتی تھی، اس میں لکھنا پڑتا تھا یہ خبر ہے، اس میں تحقیقات ہوتی تھی خود، اور سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد
ایک صحافی جو ہے نا اپنے دل سے ایک کام کرتا تھا اور شوق تھا, جذبہ ہوتا تھا کہ میں یہ صحافی بنوں, میں صحافت. ہم نے جب شروع کی 2010 میں, اس ٹائم تو میرے خیال میں سوشل میڈیا تو یہ اتنا تھا ہی نہیں جی, اور یہ واٹس ایپ یہ چیزیں بعد میں تھی, 2009-10 میں تو نہیں تھا. وہ خبر لکھتے تھے, پھر ہم اس خبر کو اپنا ای میل کرتے تھے, ایک اخبار میں اس میں ای میل کرتے تھے, اور اس کے بعد جا کے وہ دوسرے سے خبر آتی تھی, وہ خبر دیکھتے تھے ہمارے نام پہ, ہم خوش ہوتے تھے. خوشیوں کا تو یہ جدید دور اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب خبر ہو یا خوشیاں ہو تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا. اب محنت نہیں ہے, اب صحافت میں اب فیک خبریں آ گئی. آج یہ دیکھو یہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ خبریں سوشل میڈیا پہ جعلی خبریں, ان کو کاپی پیسٹ, کسی نے وہ چیز سنی بتائی. تو صحافت ابھی وہ والی میرے خیال میں اس میں صحافت میں صاف کام کرنا اب مشکل کام ہے, اور وہ صحافت والی قوت ابھی مجھے نہیں لگتا. اور اس چیز کی کوئی قدر, مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک چیز کی قدر ہوتی تھی, جیسے ٹیچر کی, استاد کی. ایک ہوتا تھا کہ یہ اس نے مجھے پڑھایا, یہ میرا ٹیچر ہے, استاد ہے, تو ایک قدر ہوتی تھی. اب اگر کوئی مل بھی جائے تو وہ کہے گا ہاں اس نے مجھے, مطلب وہ احساس خیال, وہ محبت, وہ رہا نہیں ہے. اور کئی جگہ پہ بہت سے ہمارے صحافی حضرات جتنے بھی ہیں بیچارے وہ جیسے ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں, تو جو ہمارا پینل تھا پرانا تقریباً 80% بہت سے اچھے لوگ ہیں, صحافی بڑے اچھے لوگ ہیں, اچھی انہوں نے صحافت کی ہے. لیکن یہ معاملے تو اس وجہ سے, لیکن محنت کرنا, جدوجہد کرنا, ابھی بھی اگر کوئی صحافی بننا چاہتا ہے, کسی نے میڈیا کی دنیا میں یا کوئی ایسا کام کرنا ہے, صحافی کا مطلب بڑا ہے, بالکل اس نے خود صاف ستھرا رہنا ہے, کیونکہ اس کی نظر ہے آگے. اگر صاف رہا, اگلے نے کہہ دیا تم صاف نہیں ہو تو صافت ہو گئی. اس نے تحقیقات کرنی ہے, نظر رکھنی ہے, اگلے کو اپنے اوپر تو کوئی داغ نہ ہو نا. بالکل. تو اگر محنت کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے, وہ نام پائے گا اور انشاءاللہ آگے جائے گا. اصل صحافت ہے ہی, اور صحافت میں محنت کرنی پڑتی ہے. تو میڈم سے بھی میں سوال پوچھوں گا, میڈم آپ کی عید کیسی گزری اور آج کا دن کیسا گزرا, پہلے 2 دن آپ کے کیسے گزرے؟ میڈم انیسا آپ سے پوچھ رہا ہوں. میرے پہلے 2 دن بہت اچھے گزرے, کیونکہ ہوم ٹاؤن کی طرف وزٹ ہوتا ہے, تو پھر بہت عرصے بعد اس دفعہ وزٹ ہوا ہوم ٹاؤن کی طرف. پھر سارے بہن بھائیوں کا ملنا, ماشاءاللہ ہماری فیملی کافی بڑی ہے, تو پھر وہ سارے جب گیدرنگ ہوتی ہے تو ایک بہت اچھا ماحول بن جاتا ہے. اور اس کے بعد رشتہ داروں کی طرف جانا, ان کا ہماری طرف آنا, بچوں کو عیدی دینا, چونکہ بچے بھی ہیں, پھوپھو بھی ہوں, میں خالہ بھی ہوں, تو بچوں کو ایک عیدی وغیرہ دینا, ان کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹنا. کتنا کون سا نوٹ آپ زیادہ دیتی ہے, کتنا بڑا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے نوٹ یا بڑا ہوتا ہے؟ نہیں, صحافی بڑے نوٹ پسند کرتے ہیں, اپنے لیے بڑے نوٹ پسند کرتے ہیں, لیکن جب دینا پڑے تو کوشش ہوتی ہے چھوٹے سے چھوٹے پہ کوئی مان جائے تو بہتر ہے. آپ کو زیادہ لینی پڑی ہے عیدی یا دینی پڑی ہے زیادہ؟ کیلکولیشن کی ہوئی ہے تیسرا دن کیلکولیشن میں پتہ دونوں ہی ہے. مطلب میں ایسے آتی ہوں کہ بڑے بھی ہیں اور مجھ سے چھوٹے بھی ہیں, تو بڑے عیدی دیتے ہیں تو اپنے سے چھوٹوں کو ہم عیدی دیتے ہیں, تو بیلنس ہو جاتی ہے چیز, اتنا بڑا ڈفرینس نہیں آتا. تو میڈم منیبا آپ کا کیسا رہا ہے عید کا تیسرا دن, اور 2 دن پہلے کیسے گزرے ہیں, اور سیم آپ کی بھی عیدی کتنی جمع ہوئی ہے, زیادہ دینی پڑی آپ کو یا لینی پڑی؟ میرا تو سیم یہی ہے کہ میں گھر گئی ہوئی تھی, میں گھر سے الگ رہتی ہوں, تو اس وجہ سے گئی ہوں. اچھا اس دفعہ جو مزے کی بات تھی, میرا بھائی کافی سالوں بعد واپس آیا نا, وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, تو ہماری تو سب سے بڑی عید اسی کے ساتھ تھی اس دفعہ. اور بس یہی کزنس کے ساتھ گھومنا پھرنا, اپنے ننیال میں جانا. اور جو عیدی دینے کی بات ہے تو دی میں نے کسی کو نہیں ہے, کیونکہ مجھ سے چھوٹوں کو اتنا خاص ہے نہیں, تو مجھ سے بڑے ہی ہیں سارے, تو میں نے تقریباً کوشش یہی کی ہے کہ میں اپنے سارے جو بڑے بھائی ہیں, کزنس وغیرہ, ماموں لوگ, چاچو لوگ, سب کو مطلب میں اپنا میں جتنا ان کو لوٹ سکتی ہوں میں نے لوٹا ہے. شاپنگ میں کتنا عرصہ لگا آپ کو ڈیسائیڈ کرنے میں کہ کیا لینا ہے عید کے لیے, کیا نہیں لینا؟ مجھے شاپنگ میں سچ بتاؤں تو میں عید سے 2 دن پہلے تک بھی میں نے ڈریسز لے کے بھی میں کنفیوز تھی کہ یہ والا پہنوں نہ پہنوں, تو اس وجہ سے بس شاپنگ میں مجھے تو پورا رمضان لگا ہے سچ بتاؤں تو. اچھا, ڈیسائیڈ کرتے لیتے ہیں, مشکل ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے تو اسپیشلی مشکل ہوتا ہے, لیکن مردوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. زیادہ ہوتے ہیں نا, اتنے آپشن ہو رہے ہوتے ہیں, ہر دوسرے دن ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. ہمیں تو آپ کو یہ جو صاحب آپ کو تو کاپی رکھنی پڑتی ہوگی, اتنے زیادہ آپ کے جاننے والے بچے, ماموں بھانجے سارے آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہوں گے عید پہ, کتنی عیدی دینی پڑی ہے سر آپ کو بچوں کے اس دفعہ؟ ماشاءاللہ ہمارے 5 تو میری بیٹیاں ہیں, ماشاءاللہ, پھر بھانجیاں ہیں, پھر ان کی بیٹیاں ہیں, پھر وہ بھانجے ہیں ان کے بچے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو گاؤں تو لمبا کام ہے, وہ 150-200 بھانجے ہیں. اچھا, تقریباً الحمدللہ مطلب
तकरीबन कोई ज्यादा बांध हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो हमारे घर में वो भी तो जाहिर ये बच्चे हैं, अब उनका हिस्सा तो नहीं है, वो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं या कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि ये छोटा नोट है, एक बार तो नहीं लेती ना, अच्छा बार बार लेती हैं वो। आजकल छोटी बच्चियां जो है ना, वो छोटी है, मेरी भतीजी 2-2.5 साल की है, 2 साल की है, वो भी कहती है 1000 रुपया दो। अच्छा, क्योंकि अब तो बच्चे को छोटी बच्ची है वो भी। तो वो आजकल बच्चे पहले वाले तो नहीं रहे ना, कि पहले मेरे ख्याल में 10 रुपए मेरे ख्याल में बड़े थे। अगर बच्चे को दो 20 साल पहले चले जाओ तो 10 रुपए की वैल्यू 1000 था, अभी वो 1000 की वैल्यू 10 रुपए। हाँ, वो खुश नहीं होते बच्चे 10 रुपए में कुछ मिल भी जाता था ना, हाँ, 10 रुपए में कुछ मिलता ही नहीं है। अब 1000 में भी कुछ नहीं मिलता। बहुत सी फर्क आ गया ना बहुत सी चीजों में। अब आगे फिर और वक्त बदलेगा तो और ज्यादा चीजें करेंसी बढ़ती जाएगी। 2000 की पैदाइश, 2000 में जो लोग पैदा हुए हैं और अभी हम बैठे हुए हैं 2050, यानी 2000 में जो पैदा हुए हैं 50 साल बाद ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे। बिल्कुल रही है 100 साल सिस्टम। तो आगे फिर क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। जहां तक हम हैं वहां तक सोच रहे, तो बहुत सी चेंजिंग आ चुकी है बच्चों में। ज्यादा सबसे ज्यादा जो नया अभी देखो नई नस्ल आएगी उसमें चेंजिंग है बहुत ज्यादा। तो सर हमें कितनी ईदी देंगे? आपको तो 3 दिन हो चुके, ईद गुजर चुकी है। नहीं गुजरी अभी, आज ईद ही है, हमारी ईदी तो बनती है आपकी तरह से ना। हम दे देंगे आपको। कितनी देंगे? कितने आप मुझे कैमरा में देख सर, आप ये कह रहे हैं कि आजकल बच्चियां छोटी 1000 रुपए से कम। हाँ, मैं यही कहने लगी थी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, आप सच्ची से नहीं, हम छोटे नहीं है। अगर 2 साल की बच्ची 1000 रुपए ले रही है तो फिर हमारी एज के हिसाब से आप हिसाब लगा। 2 साल की उसको समझ नहीं है इसलिए 1000 देखो उनको समझ नहीं है। वो बच्चियां जो है छोटी, तो वो 500,000 को भी पता नहीं क्या समझते हैं। आपको समझ है, मुझे उम्मीद है कि आप उससे आगे नहीं लेंगे मुझसे। नहीं, हम 1000 क्यों लेंगे? इस मामले में हम आपकी उम्मीदों पे पूरे नहीं उतर सकते, हम इससे ज्यादा ही लेंगे। चलो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, खुश रहो आप, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसको भी दे देंगे अपना, आप भी हमारे लिए बचे हो, कोई मसला नहीं, आप तो ईद अच्छी हम सब की गुजरी। जहाँ तक आज हम यहाँ तक बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो सेहत इज्जत दी है इसका लाख शुक्र। जितना करे कम है, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हम दुआ करते हैं पहले तो मुल्क के लिए, दुनिया के लिए। रमजान गुजरता है सर तो स्टोमिक आदि हुआ होता है 1-2 टाइम में खाना खाने में। सुबह सेहरी में हल्का फुल्का खाया, इफ्तारी में थोड़ा हल्का फुल्का। इफ्तारी में वैसे भी खाना नहीं होता, रमजान गुजरता है जब तो आदत एक बन जाती है। बाज लोग ये करते हैं कि ईद पे बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उनके प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, कुछ ऐसा वैसा। कोई फैमिली में आपके कुछ ऐसा इशू सामने नजर आया होगा तकरीबन? बच्चों में ज्यादा नजर आता है, बड़े तो बैलेंस करके ही खाते हैं क्योंकि उन्हें सोना भी होता है ना। अक्सर गर्मियों में ये इशू हो जाता है। इस दफा तो वेदर इतना अच्छा रहा है और अच्छा भी है इस ईद के मौका पे कि तो इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो, जहाँ तक मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आता है कि ये जो आजकल जो बंदे, आजकल जो खुराक है, आजकल जो मादा है वो इतना बर्दाश्त नहीं करता। और जब हम रोजा खोलते हैं तो फौरन समोसे, चटराई, ये चटपटी चीजें, पकोड़े, ये फौरन आप सारा दिन खाली पेट आपका और अचानक ये चीज खाओगे तो वो उसका हेवी असर पड़ता है, मेरा ख्याल है। सही बात है, बिल्कुल। तो कम खाना चाहिए, चलो ये भी ठीक है। और फिर हर किसी के साथ मसले तो होते हैं। आजकल बहुत से लोगों के पास मतलब मुख्तलिफ बीमारियां मुख्तलिफ हुए, तो अल्लाह ताला सबको शफा दे। तो ये मामले हैं, अल्लाह ताला आपको मैं सबको सेहत दी है तो इस तरह सबको दे रहे। नाज़रीन, ये थी हमारी खूबसूरत बातें और इसी चलते शो के साथ एक खूबसूरत हम सेगमेंट करेंगे, जो सेगमेंट है सवालात का, जिसमें हम ये परखेंगे कि कोई शख्सियत किस उसकी जो वैसे तो कैमरा में नजर आते हैं हम आपको सारे जो तकरीबन बैठे हुए आप जानते हैं शख्सियत कौन है क्या है, लेकिन बैक ऑफ द कैमरा क्या हिस्ट्री है इनकी, क्या चीजें लाइक करते हैं, क्या पसंद है इनको, क्या नहीं पसंद, वो भी एक सवालात के सिलसिले में पूछेंगे हम अपने जो भी मेहमान बैठे हुए हैं इनसे पूछेंगे तो जानेंगे। सबसे पहले सर आपसे पूछूंगा, एक वैसे सवाल है जनरल नॉलेज के लिए या जरूरी है, ये भी आज ईद के दिनों से सूट भी करता है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर बंदा हर जगह पे ईदी बांटता फिर रहा होता है। तो सर एक सवाल है कि 500 के नोट के बैक साइड पे किस चीज की तस्वीर लगी है सर? ईदी आजकल तो बंदा ईदी बांट रहा है, ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो नजर आ रहा है 500 के नोट के पीछे क्या लगा हुआ है? वैसे आम दिनों भी पता होता है तस्वीर 500 के नोट के पीछे तस्वीर किसकी लगी हुई है? जी सर, एक तस्वीर है, एक जगह की तस्वीर है, वो तो कायदे आज़म की है, वो तो फ्रंट पे सर। अच्छा,
पीछे भी तस्वीर लगी हुई उसी है। में हर नोट के 10 के पीछे अलग है, आज 20 तक तो मैंने नहीं देखी कोई और तस्वीर लगी हुई है। सहाफी सिर्फ नोट देखते हैं। बिना करके लेते हैं, बिना करके। 500 के नोट पे तस्वीर Back कोई side लगी पे है, बैक picture साइड है। पे जी। वाकई वो हो सकता है देखी हो कभी। किसी हिस्टोरिकल जगह की है like। आप मुझे 500 दे दो, मैं ले जाता घर, पता नहीं किसकी ये तस्वीर। सवाल सिर्फ पूछने का मकसद ये था कि आजकल हम ईदी बांट रहे हैं, सर ले रहे हैं, लेकिन क्या पता हम ध्यान नहीं करते, हम दोनों में ध्यान नहीं करते, लेकिन क्या पता आजकल इतने नोट आ जा रहे मेरे हैं। पास पर्स नहीं है, मैं अभी- चेक कर लेता। नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ कायदे आजम से, आगे पीछे से नहीं। पीछे बैक साइड में इशरत अपना क्या कहते हैं वो, शमशाद अख्तर, हाँ बैंक स्टेट का चेयरमैन भी रहा है, उनकी भी उसके पीछे राइटिंग में ना मेरे ख्याल में, मुझे नहीं आइडिया कि 500 के नोट पे तस्वीर, नोट कोई भी हो, कायदे आज़म तो कायदे आज़म। मेरा सर पर्स पास है, देख लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। अच्छा। जैसे जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ सर। 500 का नोट है या जी। 1000 का? पानी जानना 500 चाहेंगे इस पर्स में अच्छा, टोटली ये कितने दिखाओ जरा, ये देख लेते हैं। अभी तो ध्यान ही नहीं ये देंगे हमें। ये सर देखें, हमारी शहर, हाँ। हमारे मुल्क की सबसे जो मस्जिद, मशहूर और अच्छी बादशाही मस्जिद लाहौर। जगह है जिसको हम जानते हैं, ये जगह जो बादशाही मस्जिद, वैसे तो 10-20 रुपए के नोट के पीछे की नहीं, आप जगह है। मेरे सवाल थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि आगे तो कायदे आज़म, पीछे कौन है? तस्वीर पीछे किस चीज की है? ये ये आप पीछे से पूछ लेते ना कि 500 सर सवाल उसने अब जैसे तो लिखे ईदी हमें नहीं बनती पता है था। अब तो ईदी भी बनती है, अब तो नोट दिखा पता तो हमें फिर भी नहीं था। जो आपने दिखाया है, दिया वो। ये नोट वापस सेव हो गया। चलें सर, दूसरा क्वेश्चन सर ये है, तीनों से बल्कि, कि आपका पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर कौन है? वैसे तो साफियों को कोई तो क्या हो गया ईद का दिन है? प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कौन है सर? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। जी हाँ सर, इससे पहले रहा हो कोई, जो भी हो कोई आप। नहीं। अगर हाँ पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, तो मुल्क बड़ी तरक्की। सर आप सही खेल रहे हैं, अगर पाकिस्तान आप अपने चैनल को बचा रहे हैं। नहीं, no. देखो मैं ताल्लुकात हमारे सबसे हैं, हाँ। और बहुत से लोग शायद ऐसे समझते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के लाभी होंगे या कोई, लेकिन नहीं। अगर वैसी बात किया जाए तो जहां तक मैं समझता हूँ, अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, अभी तो खैर नवाज शरीफ भी बेचारा बुजुर्ग हो गया है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो शहबाज शरीफ साहब आ गए। हाँ तो बस अल्लाह ही माने गए। मतलब आपके पसंदीदा नवाज शरीफ हैं? नवाज शरीफ। तो इसके बाद सर अगला सवाल है कि आपका पसंदीदा, वैसे तो हम चूंकि एज अ कौम जज्बाती हैं, क्रिकेट तो बहुत लाइक करते हैं, फिर उसके बाद हम क्रिकेट जब देखते हैं तो उसमें प्लेयर भी बहुत पसंदीदा होता है, जिसकी वजह से हम पूरा टाइम स्क्रीन पे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो फिर आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है सर? 1992 से लेके सर आज तक जो आपका पसंदीदा क्रिकेटर रहा हो सर? क्रिकेट में तो मैंने कभी कोई दिलचस्पी नहीं लिया? दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, आपका मैडम कौन है? शोएब अख्तर। एज अ बॉलर, चूंकि वो बॉलिंग करते थे, बॉलिंग आपको पसंद है। आपका? मेरा मोहम्मद रिजवान। ठीक। और वैसे भी जो भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हो वही मेरा फेवरेट होता है। लेकिन पिछले काफी दिनों से वैसे खेल से आउट है मोहम्मद रिजवान। इस दफा बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खिलाया है, लेकिन उनकी आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे। अच्छा, ईदी में बच्चों को कौन सा नोट ज्यादा आप देना चाहते हैं कि यार इसी में जान छूट जाए हमारी, इससे ज्यादा कम ना? 50 रुपीज। सर आप बहुत महंगे हैं। हमारे लिए बच्चों के लिए? बच्चों के अच्छा, लिए हम तो बड़े हैं ना, क्या हो गया? बच्चों अगर उसको 10 गुना करो आपके लिए, तो फिर आप बड़े हो तो 500 बच्चे का 50 रुपए आपका, 50 रुपए में 500 के कितने नोट? जूस भी आ जाएगा। 50 रुपए में जूस भी आता है ना? नहीं एक जूस ही आएगा वो, नहीं, मेरे हाल से वो 60-70 रुपए का हो गया वो क्या? भी लो क्वालिटी का आएगा। अच्छा सर, आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है जिसको देख के आप ये कहें कि यार मैं तो फुल हूँ लेकिन खाए बगैर छोड़ूंगा नहीं, ये मुझे पसंद है, मैंने खानी ही खानी? ये वैसे तो सब्जियों में ना, सब्जी अक्सर मैं पसंद करता हूँ। मुझे भी सब्जी पसंद है ज्यादा। हाँ, उसमें सब्जी में मुझे पालक भी, आलू पालक भी अच्छी लगती है, दाल भी अच्छी लगती है। बहुत सी सब्जियों में तो हम खा लेते हैं। आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर को सर भिंडी पसंद है? आप शायद मेरे ख्याल से भिंडी पसंद है। मुझे नहीं आइडिया किसी का, आपने मेरी बात की तो मैं अपनी बात की। ठीक। तो बाकी मुझे मेरे ख्याल मुर्गी नहीं, मटन पसंद है। अच्छा, जबरदस्त। सब्जी में आपको आलू पालक ज्यादा खाते भिंडी भी पसंद है। अच्छा, भिंडी भी पसंद। पसंदीदा फल कौन सा सर आपका? पसंदीदा फल मेरे ख्याल में पसंदीदा फल में सेब अच्छा है। सेब। तो इसके बाद सर मुझे ये बताएं कि यूजली इंसान को वेदर के साथ भी बड़ी इंस्टीट्यूट होती है कि जब सर्दियाँ होती हैं तो कुछ लोगों के दिल बड़े बाग होते हैं, कुछ लोग बड़े उदास हो जाते हैं, तो उस हिसाब से सर्दियाँ आपको पसंद है या गर्मियाँ पसंद है आपको?
देखो अल्लाह का निजाम है, दोनों चीजें बेसिक अच्छी होती हैं, नो डाउट, नो डाउट पसंद हर चीज देखो, ना मुकम्मल सर्दी अच्छी है ना मुकम्मल गर्मी अच्छी है। जी। जब मुकम्मल सर्दी आती है तो भी बंदा बीमार हो जाता है, हम्म। तंग हो जाता है। जब मुकम्मल गर्मी आती है तो ये अल्लाह का निजाम है। इसकी बस ये है कि हर चीज का एक वक्त है, उसको पसंद नापसंद आप नहीं कर सकते। सही बात। तो नाज़रीन, ये आपने हमारे खुसूसी शो ईद शो को देखा और इसमें आपने जानी अच्छी बातें कि हमारी ईद कैसी गुजरी और ईद के पहले 2 दिन कैसे गुजरे, तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, और हमारे रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना तो अभी भी जारी है और इसी तरह जारी रहेगा। आपने अख्ताम को पहुंचाया ये हमारा ईद शो, जिसमें हमने कुछ दिलचस्प सवालात भी पूछे और जाना हमने कि क्या क्या चीज़ें हमें जो ज़ाती ज़िंदगी उसमें पसंद आती हैं या नहीं आती। तो ईद की इसी खुशी को जारी रखते हुए अपने इस मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी नए शो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अदनान सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।